8 ٹاورز یہاں بنا رہے ہیں، اسلام آباد میں بنا رہے ہیں، لاہور میں بنا رہے ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ والد کے بعد یہ ان کا نام روشن کریں، تو اس لیے میں اچھا آج سائفر کیس ہے، آج سائفر کیس کا فیصلہ ہے، کیا ان کو بری کر دیا گیا؟ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، ان کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بات تو لوگوں کو اکثریت کو اب یہ معلوم ہو چکی ہے، بہرحال ان کی مقبولیت تو اپنی جگہ برقرار ہے۔ دیکھیں، اس میں مقبولیت کی بات نہیں ہو رہی، اس میں بات ہو رہی کیس کی بات ہو رہی ہے۔ اب عدلیہ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے لیے عدلیہ کے فیصلے میں ہم اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے، ایک عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ٹکراؤ کی بھی صورتحال ہے، آپ بتائیں کہ اس کے اندر آپ کیا رول ادا کریں گے؟ اس وقت جج بھی جو کہہ رہے ہیں ہماری عزت نہیں کی جا رہی، دوسرے لوگ کہتے ہیں ہماری عزت نہیں کی جا رہی، پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے ان دونوں کے مسئلے، ان کے ٹکراؤ؟ دیکھیں، تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اگر کام کریں گے تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ یا جوڈیشری کا کوئی ٹکراؤ کی بات جو آپ کر رہے ہیں تو مجھے نظر نہیں آ رہی، تو اگر کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں ہوگی تو مجھے بتائیں۔ اچھا گیلانی صاحب، میرا کویشچن یہ ہے کہ سائفر کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غدار کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غدار تھے؟ اور دوسرا جو انہوں نے ایک ٹویٹ ان کا چل رہا ہے شیخ مجیب کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، جو یہ میٹر سبجوڈیس ہے اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کرتا۔ جہاں تک شیخ مجیب صاحب کی بات ہو رہی ہے وہ ملک کے لیے وہ بہتر نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا یار، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ تعمیرات بھی شعبہ اور کنسٹرکشن وسیع ہے، اگر نئی بلڈنگیں یا تعمیرات ہوں گی تو اس سے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے، لیکن اس دفعہ جو IMF کی شرائط کے مطابق جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس پر تو نئے ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں، اور انڈسٹری کا کہنا ہے کہ دوہرے قسم کے ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں، پھر تو وہ روزگار کے مواقع کہاں بیٹھیں گے؟ دیکھیں، اس پہ صرف جو کنسٹرکشن ہے اس پہ ایک ایونیو نہیں ہے، اس پہ اندر کئی اور کنسٹرکشن جب ہوتی ہے اس میں بہت سے، جیسے سیمنٹ ہے جس میں سریہ ہے، اس کے اندر ماربل ہے، اس کے اندر ووڈ ہے، کارپینٹنگ ہے، پلمبنگ ہے، الیکٹریسٹی ہے، وہ بہت سارے اپرچونٹیز ہیں جس کے لیے میں نے آپ کو ہنٹ کیا کہ وہاں اپرچونٹیز بڑھیں گی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم جب بجٹ آئے گا IMF کے جو کنڈیشنلٹیز ہوں گی اس وقت ہم اپنی کمنٹ کریں گے۔ ابھی بجٹ میرا خیال ہے 12 کو پیش ہوگا۔ اچھا یہ گیلانی صاحب یہ بتائیے کیا پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک حصہ نہیں بنی، اور اگر کابینہ کا حصہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، نہ صوبے میں ہے نہ سینٹر میں ہے، صرف کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز انہوں نے لی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اٹ از اپ ٹو دا پارٹی ٹو ٹیک اے ڈیسیجن، اور وہ پارٹی فیصلہ کرے گی آیا کہ ان کو شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا صاحب، شیخ مجیب الرحمان کا آپ نے کہا کہ بات نہ کی جائے ملک کے یہ بہتر نہیں ہے، لیکن وہ بھی پاکستان کا ایک تلخ حقیقت ہے، کیا اس پہ بات کرنا گناہ کبیرہ ہے؟ اگر وہاں پر اس وقت غلطیاں ہوئی ہیں اس کو سدھارنے کی آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو مجھ سے سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا، اب اس کے ضمنی جو اتنے سوالات ہیں اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ دیکھیے، آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، پرانے آپ سیاسی لیڈر ہیں، PTI کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کم سے کم یہ تو بتا دیں۔ دیکھیں، سب جماعتوں کا مستقبل عوام کے ساتھ ہے، اگر عوام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں گے، اچھا مینیفیسٹو دیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، عوام کی بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ پارٹی پاپولر ہوگی۔ اگر ہم نے اب کتنے عرصے سے، میں پیپلز پارٹی میں ہوں 1987 سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سنجیدہ جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بیلنس ڈیسیژنز دیے ہیں،
اور آج بھی لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے میچور فیصلے کرتی ہے. تو ابھی وہ نئی پارٹی ہیں, لیٹ دیم کم اینڈ ول سی. مولانا صاحب آج کل بڑے کھل کے جو ہے وہ سامنے آئے ہوئے ہیں, آپ کیا ان کو پیغام دیں گے یا ان کو کہیں گے کچھ ہلکا ہو جائے گا؟ بس ابھی میں جب آپ تک پہنچنے والا تھا تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا مجھے فون آیا, تو میں نے کہا میں کراچی میں ہوں, تو انہوں نے کہا کہ جب آئیں گے تو ہم زیارت کریں گے. تو میں نے کہا زیارتیں تو ہم مفت کرا رہے ہیں. اتحادی مولانا آپ کے پرانے اتحادی رہ چکے ہیں, تو ایسی کیا ناراضگی آ گئی کہ وہ آپ سے شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے ہم سے ناراض نہیں ہیں, وہ کوئی اور وجہ ہے ان کی. اچھا چیئرمین سینٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ عدالتوں کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں, جج تو آپ کی نااہلیت ہو یا دیگر کیسز ہو, یہ فیصلے ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ اب تک عمران خان کے ساتھ ان کے خلاف جتنے بھی شواہد یا 9 مئی کے لے کر ہوئے ہیں تو اب تک ان کو سزا نہیں دی جا رہی؟ کیا پاکستان پر کوئی عالمی دباؤ ہے؟ اب آپ نے یو ٹرن کیا ہے, پہلے آپ اور سوال کر رہے تھے, اب الٹا کے بات کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن 58(2)B کا ہم نے خاتمہ کیا اور اس پر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا مابین محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے, اس پہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ جو اصل آئین ہے اس کو ہم بحال کریں گے. جب آئین کو بحال کیا تو 58(2)B کا خاتمہ کر دیا کہ تاکہ اب اسمبلی کو کوئی نہیں توڑ سکے گا. مگر میرے پاس آسمہ جہانگیر آئیں, سپریم کورٹ بار کی صدر تھیں, انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب آپ کو ایک چیز بتا دوں, اب اس کا جو اطلاق ہوگا وہ پریزیڈنٹ نہیں ڈیزالو کرے گا اسمبلیوں کو, اب جوڈیشری کیا کرے گی. اور اس کے بعد میں بھی نااہل ہوا اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب بھی. تھینک یو. تھینک یو.